بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر، اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 34۔ وہاں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آگ کے شعلوں کی خوفناک روشنی پریسے کی جان نکال رہی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں بری طرح سسکتے وہیں دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا اس کی موت کا وقت آ چکا تھا؟ لمحہ بلمحہ قریب آتی آگ کو دیکھتے پریسے نے خوف کے عالم میں سوچا تھا، کیونکہ اس پوری دنیا میں وہ کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہیں تھی کہ کوئی اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے بچانے آتا۔ کچھ دیر پہلے اس سے محبت کا دعوے دار، اس کی جان دینے کے وعدے کرنے والا ایک بار پھر اسے فراموش کرتا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا۔ پریسے کو آگ کے شعلے تیزی سے اپنی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے سانس لینا میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی اتنی دردناک موت نہیں۔ اس نے خوف سے جھجری لیتے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ جب آنکھوں کے سیاہ پردوں پر شاویز سکندر پوری آب و تاب کی طرح روشن ہوا تھا، پریسے نے فوراً گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہمیشہ اس کے لیے مشکل وقت میں یہی انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس آیا تھا۔ تو کیا آج بھی نہیں؟ وہ بلیک بیڈس ہے، وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ ایک دن اس نے میری جان صرف اپنے مقصد کے لیے ہی بچائی تھی، جو ان پیپرز پر سائن کرتے اب پورا ہو چکا ہے۔ یہاں اب کوئی بھی اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر نہیں آنے والا۔ میں اتنی اہم کسی کے لیے نہیں ہوں کہ کوئی میری خاطر اپنی جان دے۔ پریسے کی آنکھیں دھوئیں اور آنسوؤں سے بالکل دھندلا گئی تھیں۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دھواں اس کے منہ اور گھاس پر گھس چکا تھا۔ ہیبا آئی جی صاحب سے ملنے والا آرڈر کے مطابق بھیس بدل کر مطلوبہ علاقے میں پہنچ چکی تھی، جہاں پہلے ہی اس کی فورسز کے 2 لوگ موجود تھے اور میاں بیوی بن کر وہاں رہ رہے تھے۔ ہیبا کو ان کے پاس رہنا تھا۔ وہ مغرب کے قریب وہاں پہنچی تھی۔ وہ دیہاتی علاقہ تھا جہاں آج بھی مٹی کے کچے مکان تھے۔ لوگ آج بھی کھلے آسمان تلے ایک ساتھ چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ بظاہر یہ گاؤں بہت ہی پرسکون اور خوشحال لگ رہا تھا۔ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہاں درندہ صفت وڈیرے آئے روز اپنا قہر ڈھاتے رہتے تھے۔ وہ سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ وہاں کے بیچارے مکین اپنے غم کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، مگر یہاں قدم رکھتے ہیبا نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اب یہاں سے تک نہیں جائے گی جب تک ان لوگوں کو ان کی آزادی نہ مل جائے۔ اسے کبھی بھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی تھی اور اب بھی وہ اپنی جی جان لگانے والی تھی۔ اے لڑکی، نہیں آئی ہے کیا یہاں؟ تجھے پہلے دیکھا کبھی نہیں۔ وہ بس سے اتر کر اپنا چھوٹا سا سیاہ بیگ اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی، جب انجانے کہاں سے 3-4 اوباش لڑکے سیٹیاں مارنے کے ساتھ ساتھ فضول سے جملے کستے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ ہیبا اس وقت لان کے عام سے سوٹ میں اسکن کلر کی شال سے چہرے کو ڈھکے تیز تیز چل رہی تھی۔ دیکھ نہیں رہا کہ اس کی چکنی چمڑی؟ یہاں کی لڑکیاں بھلا ایسی کہاں دکھتی ہیں؟ ان میں سے ایک ہیبا کے مزید قریب ہو کر چلنے لگا۔ ہیبا نے مٹھیاں سختی سے بھیجتے ہوئے خود کو کوئی سنگین حرکت کرنے سے روکا تھا، ورنہ اس کا دل کیا تھا کہ ابھی وہ اس وقت ان اوباش لڑکوں کی چمڑی ادھیر کر رکھ دے۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ جب ان میں سے کسی نے ہیبا کے ہاتھ کو ٹچ کرنا چاہا، وہ بس پھر ہیبا کا ضبط ختم ہوا۔ وہ گھما کر اس لڑکے کو پنچ مارنے ہی والی تھی جب اچانک سے وہاں رضیہ اور جاوید نے آ کر اسے روک دیا۔ میم پلیز کنٹرول، یہ لوگ اسی وڈیرے کے آدمی ہیں۔ آپ کی ایسی کوئی بھی حرکت ان کو الرٹ کر سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مشن بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ رضیہ ان کو دکھانے کے لیے بظاہر ہیبا کے گلے لگ کر کان میں سرگوشی کرتے در حقیقت اسے مارنے سے روکتے ہوئے تھی۔ ہیبا اپنے اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اب اگر یہ لوگ نہ آتے تو اب تک وہ ان اوباش لڑکوں کا صفایا کر چکی ہوتی۔ ہیبا نے گہری سانس خارج کر کے انہیں دیکھا تھا، جو اب بھی ہیبا کو عجیب نگاہوں سے ہی گھور رہے تھے۔ ہیبا دل ہی دل میں ان کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچتی ان کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اندھیرے کمرے میں بیٹھے ریوالونگ چیئر پر جھول رہا تھا جب اچانک اس کا سائیڈ ٹیبل پر پڑا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے اپنی سرد وحشت ناک سی لال آنکھیں کھول کر غصے سے موبائل اسکرین کو گھورا۔ اس کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے اپنا ڈسٹرب کیا جانا کتنا برا لگا ہے۔ جب وہ اس کمرے میں ہوتا تھا تو کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، مگر آج یوں جنید کی آتی کال نے اسے تشویش میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے انہیں سرد تاثرات کے ساتھ کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا
تھا؟ بولو، سرد اسپٹ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ شاہ سر سٹی شاپنگ مال میں بہت شدید آگ بھڑک اٹھی ہے، اس کا 5واں پورشن بالکل جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ باہر آ گئے ہیں سوائے ایک کے۔ جنید نے بہت ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دی تھی، کیونکہ شاویز نے اسے ہی پریسے کے آس پاس رہنے کا کہہ رکھا تھا۔ جبکہ اس کی بات سنتے شاویز کو اپنے دل و دماغ میں آگ بھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، کسی انہونی کے احساس سے اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اور وہ انسان پریسے افندی ہے، جنید نے کمزور سی آواز میں سے بتایا تھا۔ شاویز نے مٹھیاں بھیجتے سختی سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ اگر اسے ذرا بھی خراش آئی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ پریسے افندی کو چوٹ پہنچانے کا حق صرف اور صرف شاویز سکندر کو ہے۔ اسے سزا صرف میں سنا سکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ شاویز موبائل کو کھینچ کر دیوار پر مارتا اتنے زور سے دھاڑا تھا کہ پورے بلیک ہاؤس کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آواز سن کر سارے گارڈز اور ملازمین باہر آ چکے تھے۔ آج بہت دنوں بعد سب شاویز کو بلیک بیٹس کے روپ میں واپس آتا دیکھ رہے تھے، جو اپنی گاڑی میں بیٹھتا بنا خود پر منڈلاتے خطروں کی پرواہ کیے وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت آگ میں جھلستا وہ گھر آ رہا تھا جس میں اس کی ماں، باپ اور بہن کو پریسے کے باپ نے زندہ جلایا تھا، جس شخص سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، مگر آج پھر ویسی ہی آگ اس شخص کی بیٹی کو جھلسانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن شاویز سکندر کے اندر کی آگ اس وقت اس بات پر کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس کے دشمن کی بیٹی کا انجام بھی ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس کا دل اتنی تکلیف میں کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر ڈرائیونگ کرتے انجانے کتنی بار اس کی گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ 3 منٹ کا فاصلہ 10 منٹوں میں طے کرتا وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کی نظر 5ویں پورشن پر لگی آگ پر جمی ہوئی تھی۔ حازم بھی جنید کی اطلاع پر اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ وہاں عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگوں کا بڑی تعداد میں رش موجود تھا۔ شاویز حازم بھاگ کر اندر کی جانب بڑھتے شاویز کے قریب آیا تھا، جنید بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ شاویز اندر جائے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق 5واں پورشن پوری طرح جل چکا تھا، وہاں اب کوئی شے بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ شاویز رک جاؤ، میری بات سنو، تمہارا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، آگ ہر شے کو تباہ کر چکی ہے۔ حازم نے اسے بازو سے جھکڑے وہیں روکنا چاہا تھا، جس پر شاویز نے پلٹ کر اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم مجھے اندر جانے سے روک رہے ہو، یہ جانتے بھی ہو کہ اندر پریسے افندی موجود ہے۔ شاویز نے چبا چبا کر لفظ ادا کرتے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ تم تکلیف ہی دینا چاہتے تھے نا اس لڑکی کو، اسے اس کے باپ کی غلطی کی سزا مل چکی ہے۔ تمہارا انتقام قدرت نے پورا کر دیا ہے۔ حازم اس کے آگے آن کھڑا ہوا، اسے جانے سے روک گیا تھا۔ شاویز کو حازم پر اتنا غصہ کبھی بھی نہیں آیا تھا جتنا اس وقت آ رہا تھا۔ شاویز سکندر اپنا انتقام خود لیتا ہے، وہ اور پریسے افندی کی سزا بھی صرف میں ہی تجویز کروں گا۔ یہ آگ شاویز سکندر کے ہوتے ہوئے پریسے افندی کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے سامنے بیٹس بنو، اس لیے تم دونوں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، کیونکہ اگر آج پریسے افندی کو کچھ ہوا تو شاویز سکندر برباد ہو جائے گا۔ شاویز کی بات سن کر وہ دونوں سکتے میں آ چکے تھے۔ شاویز خود بھی نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں وہ ان کے سامنے کتنا بڑا اعتراف کر گیا ہے، وہ اعتراف جو آج تک اس نے اپنے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔ مہروز کھڑکی میں کھڑی دور اندھیرے میں جلتی چھوٹی چھوٹی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ اس نے نسرین بیگم کی رضامندی پر ہمدان صدیقی کے پرپوزل پر ہاں میں جواب دے دیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا دل پوری طرح سے بے سکون ہو چکا تھا۔ وہ ہمدان صدیقی کے ساتھ یوں دھوکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ہمدان بھی صرف اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، مگر وہ پھر بھی مہروز کے لیے نکاح کا رشتہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اس میں دھوکہ دہی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ ہمدان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی پھپھوزاد نہیں ہے، نہ ہی اس کے قابل ہے۔ نسرین بیگم نے ہمدان صدیقی کے گھر میں داخل ہونے میں اس کی صرف مدد کی تھی۔ 1 سال پہلے اس نے نسرین بیگم کی بیٹی اجالا کو گنڈوں کے ہاتھوں اغوا ہونے سے بچا کر اسے بحفاظت گھر پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے نسرین بیگم اور اس کے گھر والے اس کے بہت زیادہ مشکور ہوئے تھے، اور نسرین بیگم ایک طرح سے اسے اپنی بیٹی مان چکی تھیں۔ ایک دن مہروز کو ایک مشن میں
ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور اس وقت اسے اپنے پیچھے لگی پولیس کی وجہ سے نہ تو وہ ہاسپٹل جا سکتی تھی نہ ہی اس ایریے سے نکل سکتی تھی۔ حازم اور شاویز سے بھی اس وقت وہ کانٹیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ تبھی اسے آخری راہ نسرین بیگم کا گھر ہی نظر آیا تھا اور اسی زخمی حالت میں آدھی رات کو ان کے دروازے پر جا پہنچی تھی اور سب اسے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے، لیکن نسرین بیگم نے سگی ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اپنی پڑوسن کو بلا کر نہ صرف اس کا علاج کروایا تھا بلکہ اسے پولیس والوں سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ مہروش 2 دن بعد ہوش میں آئی تھی، مگر ان 2 دنوں میں نسرین بیگم اور ان کے گھر والوں نے جس طرح مہروش کا خیال رکھا تھا وہ ان کا یہ احسان ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر گئی تھی۔ اس نے ان سب پرخلوص لوگوں کو اپنی اصلیت بتا دی تھی۔ وہ انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس کی ساری سچائی جان کر انہوں نے اسے نفرت نہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت دی تھی۔ تب سے مہروش ان کے لیے ان کی بیٹیوں جیسی ہی تھی۔ ہمدان سے ملنے کے بہت بعد اسے پتہ چلا تھا کہ ہمدان نسرین بیگم کا بھتیجا ہے، جو جان کر اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر مہروش نسرین بیگم دہلیز پر مدد مانگنے جا پہنچی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے اس بار بھی انکار نہیں کیا گیا تھا۔ نسرین بیگم کو اس پر پورا بھروسہ تھا، وہ اسے اجالا بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن مہروش کی اصل پہچان کیا تھی وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس کی اس پہچان سے صرف حازم اور شاویز ہی واقف تھے۔ ان 2 لوگوں کے سوا وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک کوٹھے کی ناجائز پیداوار تھیں۔ اس کی ماں شکیلہ بائی اپنے وقت کی بے حد حسین اور جانی مانی طوائفہ تھیں۔ مہروش کا باپ ایک بہت بڑا رئیس زادہ اور بہت برا انسان تھا، جس نے کچھ عرصے اس کی ماں کو اپنے ساتھ رکھا تھا مگر اپنا نام نہیں دے پایا تھا۔ مہروش سے بڑی 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں جنہیں اپنے باپ کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں بھی اب اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی طوائفہ بن چکی تھی، مگر مہروش 15 سال کی عمر میں ہی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ بے پناہ ہنسی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے گاہک اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اس کی سگی ماں نے اسے رقص سکھانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر مہروش نے ایسی حرام زندگی جینے سے حرام موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا تھا۔ وہ خودکشی کے ارادے سے کوٹھے سے فرار ہوئی تھی، مگر اس کے مہربان رب نے شاویز سکندر اور حازم سالار کی صورت 2 فرشتوں کو اس کی زندگی میں بھیج کر اسے دنیا کی بہت ہی خوبصورت رخ سے متعارف کروایا تھا۔ مہروش کو یہی لگا تھا جیسے اس کے کوٹھے پر آئے باقی مرد انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، ویسے ہی حازم اور شاویز بھی اس کی اصلیت جان کر برا سلوک کریں گے، مگر ان کا محبت بھرا نرم رویہ مہروش کے زخموں پر مرہم رکھ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی سگی بہن کی جتنی اہمیت اور محبت دیتے اسے اپنا تیسرا ساتھی بنا گئے تھے، جس کے بعد مہروش کو اپنی بے مقصد زندگی میں جینے کا اصل مقصد مل گیا تھا۔ مگر مہروش جانتی تھی کہ اس کی اصلیت جان کر ہمدان صدیقی اسے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرے گا۔ وہ ایک بار پھر اپنی زندگی کے بہت مشکل موڑ پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ کئی آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بے مول ہوتے ہوئے اپنی کردر کھو بیٹھے تھے۔ مہروش اپنے دل کو ہمدان صدیقی کی جانب سے پتھر بنانا چاہتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس کا دل بس اسی سنگ دل کی جانب ہی ہمک رہا تھا۔ شاویز شاہ سارک ٹھیک کہتے تھے، ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں یہ محبت نہیں لکھی، یہ نرم پاکیزہ جذبہ صرف ہماری بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ مہروش بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی، نڈھال سے انداز میں بولتی، کھڑکی کے پٹ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کا اپنی زندگی کے محبوب ترین انسان سے نکاح تھا، مگر اس کی بدقسمتی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پر کھل کر مسکرا بھی نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عنقریب وہ ہمدان صدیقی کا بے رحم روپ دیکھنے والی تھی۔ شاویز سکندر اس وقت بلیک پیٹس بنا خود کو روکنے کی کوشش کرتے راستے میں آئے ہر انسان اور چیزوں کو ٹھوکروں سے اڑاتا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ بلڈنگ سے سب لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے گارڈز اس بلیک بیٹس کو نہیں روک پائے تھے، جو چاروں پوشن کراس کرتا ان 5ویں پوشن کی بھڑکتی آگ میں کودنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہاں جلتے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر لمحہ بھر کو شاویز سکندر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ انہیں دیکھ اندر موجود انسان کے بچ جانے کے 1% چانسز بھی موجود نہ تھے۔ پری سے وہ آگ میں جمپ کرتا پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ جاری ہے۔